والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نعمت اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اسلامی تاریخ میں اصحاب رسول، آل رسول، غلامان رسول کا نورانی درخشندہ مقدس کردار اتنا حسین و جمیل ہے. سرور کونین علیہ السلام کی صحبت پاک کا اثر، قربت مصطفی کی برکات، دربار محمدی کے انوار و تجلیات، حضور کے مقدس غلاموں کے وجود، سیرت اور کردار سے وہ انوار چمکتے اور دمکتے نظر آتے ہیں. قیامت تک کے لیے امت محمدی اگر ان رہنمایان امت اور محسنین اسلام سے پاکیزہ روشنی لینے کا اعزاز حاصل کرے تو کوئی موقع ایسا نہیں کہ جہاں حضور کے ان شاگردوں کا کردار، حضور کے ان جانثاروں کا مزاج اور حضور کے ان غلاموں کی فکر ہماری رہنمائی نہ کرتی نظر آئے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں بڑی چالاکی سے اغیار نے اپنوں سے بیگانہ کیا، اور جب اپنوں سے بیگانہ ہوئے تو اس کو
جاہل اور بدبخت لوگوں نے ترقی کا نام دیا۔ ان کے نزدیک کیونکہ اصل ٹارگٹ اسلام تھا اور اسلام کو ہٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایسے کردار اور ایسی شخصیات کو کمزور یا متنازع بنایا کہ جس کی وجہ سے نئی نسل اپنے ہیرو ان کو سمجھنے لگی کہ جو شاید پانی کے بلبلوں کی طرح اٹھے اور پھر وہ اسی طرح ختم ہو گئے، ان کی طرف نہ گئی جن کا روشن کردار لادینی قوتوں کی یلغار اور دولت و اقتدار کی پوری طاقت و قوت کے باوجود بھی ان کو نہ مٹایا جا سکا۔ ہمیں آج بھی ضرورت اس بات کی ہے ہم خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی ایسی مقدس شخصیات کے کردار سے آشنا کریں کہ جن کی پاکیزہ تعلیمات اخلاص، للہیت اور جانثاری کے اس جذبے پر اسلام کی دیواریں قائم ہو چکی ہیں اور کھڑی ہیں۔ ہم اس بات کا سوال ان دانشوران امت سے کرتے ہیں، کیا آپ کو ان کے روشن کردار پر کوئی پریشانی ہے؟ کیا کوئی شک ہے؟ کیا کوئی تکلیف ہے کہ آپ ان کے کردار پر جب اس انداز سے روگردانی کریں گے تو اس کے اثرات امت پر اور نسل پر کتنے گہرے پڑ سکتے ہیں؟ ہم اگر ان کو سامنے رکھ کے تجارت، سیاست، ایڈمنسٹریشن اور عدل و انصاف جیسے فیصلوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان مقدس لوگوں کی فکر کو اپنی نسلوں تک پہنچانا نہایت ضروری ہے۔ آج ہم ایک ایسی مقدس شخصیت کا پاکیزہ تذکرہ کریں گے جن کا کردار اور جن کی عزت اور عظمت اور شخصیت کا تقدس جو ہے وہ اس دین اسلام کے گلستاں میں بحمدہ تعالی منفرد خوشبوئیں رکھتا ہے۔ آپ ان کو تاجر کی صورت میں دیکھیں تو ایک کامیاب ترین تاجر ہیں، بزنس میں ان کے تعلقات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ان کو ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ دیکھیں تو ان کی جو حکومت اور سلطنت کے جھنڈے ہیں وہ مراکش تک آپ کو، سیستان تک اور بلوچستان کے مکران تک آپ کو نظر آتے ہیں۔ اگر آپ ان کی شرافت کو، امانت کو، صداقت کو، دیانت کو دیکھیں تو وہ اسلام کے گلستاں میں ایک حسین اور مقدس عالمگیر خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے محمد عربی کے باغیچے کے وہ پھول نظر آتے ہیں۔ شخصیت کے جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جب کوئی تجزیہ کار، جب کوئی دانشور، جب کوئی شاعر کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو اس میں اندیشہ ہی نہیں، بعض اوقات یقین ہوتا ہے کہ آپ غلو سے کام لے رہے ہیں۔ کارکن لیڈر کے لیے بات کرے، شاگرد استاذ کے لیے بات کرے، مرید پیر کے لیے بات کرے، بیٹا باپ کے لیے بات کرے، اس میں موسٹلی غلو ہوتا ہے۔ ظاہر ہے غلو کے باوجود احترام اور اکرام کا سلسلہ قائم رہتا ہے، لیکن اگر میں کسی شخصیت کو قبول کرنے کے لیے کسی دانشور کی رائے کو اہمیت دیتا ہوں، کسی چینل کے پروگرامز کو اہمیت دیتا ہوں، میں کسی اخبار کی شہ سرخی یا اس کے آرٹیکل کو اہمیت دیتا ہوں یا کسی کے عہدہ و منصب کو دیکھ کر اہمیت دیتا ہوں، تو پھر میں ان دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا جو ایسی مقدس شخصیات کو کمزور کرنے یا ان کے کردار کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بتائیں کہ جس کے لیے باقاعدہ طور پر
اللہ کا قرآن بات کرے اور جس شخصیت پر مصطفیٰ کریم خود ارشاد فرمائیں، تو کیا اس کے لیے کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کہ سنی یہ کہے، شیعہ یہ کہے، وہابی یہ کہے، دیوبندی یہ کہے؟ کیا اس کے لیے کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تو بھائی جس کے لیے قرآن اور صاحب قرآن کے مقدس فرامین اور احکامات جاری ہو چکے ہیں، تو بالخصوص امتی کو تو دوسری رائے رکھنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ آج ہم جس شخصیت کو عرض کرنا چاہ رہے ہیں، آپ انہیں مخزن جود و سخا بھی کہتے ہیں، پیکر حلم و حیا بھی کہتے ہیں، اور صاحب تسلیم و رضا بھی کہتے ہیں، اور زاہد بے ریا بھی کہتے ہیں، اور اہل حیا کا پیشوا بھی کہتے ہیں، اور پیشوائے اغنیا بھی کہیں تو بھی سبحان اللہ، تاجدار اتقیا کہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اور داماد مصطفیٰ کہیں اور کہنا بھی چاہیے یہ برحق ہے۔ محبوب رب لم یزل بھی ہیں اور عاشق حسن ازل بھی ہیں، کوکب فلک محبت بھی ہیں، شناور بحر شرافت بھی ہیں، وہ شہسوار میدان شرافت بھی ہیں، وہ واقف رمز حقیقت بھی ہیں، جو آبروئے دین متین ہیں، جو ناموس اسلام ہیں، کامل الحیا والایمان ہیں، جو جامع القرآن ہیں، امام مظلوم سیدنا عثمان ابن عفان ہیں۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، حضور نے بہت سے لوگوں کو ڈائریکٹلی دین کی دعوت ارشاد فرمائی، لیکن عثمان کو آپ کے اور میرے نبی نے ایک منفرد انداز سے دین کی تبلیغ ارشاد فرمائی۔ عثمان کو حضور نے دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ از خود آپ نے اسی وقت جنت کی نوید بھی سنا دی۔ یعنی عثمان کتنا عظیم ہے کہ جنت ان کی منتظر ہے، جنت ان کی منتظر ہے۔ وہ اتنا بلند نصیب ہے کیونکہ وہ مصطفیٰ کریم کے بہت قریب ہے۔ رشتے میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے قریب ہیں، یعنی حضور کے وہ بھانجے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی جو اماں ہیں اروا، ان کی جو والدہ ہے بیضہ، وہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں، تو ظاہر گئے وہ جناب عبداللہ کی بہن ہیں، حضور کی پھپھو ہیں، اور حضور کی پھپھو کے بیٹی کے بیٹے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ ڈائریکٹلی حضور کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں، اتنے قریب ہیں، حضور کی پھپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ رشتے میں بھی اتنی قربت ہے۔ تو ہم ان دوستوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جن کے ہاں رشتوں کو بڑی حیثیت اور اہمیت دی جاتی ہے، اور خالصتاً یہ مسلمانوں کا شیوا ہے رشتوں کو اہمیت دینا۔ ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اپنے رشتوں کو اہمیت اور عزت دینے والوں، یہ دیکھ لو کہ عثمان غنی کا میرے کریم سے کیا رشتہ ہے، حضور سے کیا رشتہ ہے۔ اب دیکھیے، ہم عثمان غنی کا سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ڈونگا باغ میں آنے والے احباب کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہم عثمان غنی کا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، میں نہیں پوچھنا چاہتا میرے استاذ نے، میرے محقق نے، میرے محدث نے، میرے پیر نے، میرے شیخ الحدیث نے کیا کہا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں رب نے کیا کہا، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے بارے میں خود رب نے کیا کہا۔
فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ سب نے کہا اس آیہ کریمہ سے مراد جس کی بات کی جا رہی ہے وہ قافلہ، وہ کارواں، وہ لشکر جن کی نشست و برخاست کو خود اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ کسی کے جلوس کی خبر، کسی کے جلسے کی خبر، کسی کے دھرنے کی خبر، کسی کے نشست و برخاست کی خبر کوئی چینل دیتا ہے، جیسے ہی بات ختم ہوئی تو پرانی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ لیکن یہ وہ خوبصورت لشکر تھا جس کے بیٹھنے اٹھنے چلنے کے انداز کو میرے رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، کیونکہ جس کا مشن اعلیٰ، جس کا مشن مقدس، جس کی فکر پاکیزہ، جس کا روٹ عالمگیر ہوتا ہے، پھر اس کے جذبے اور احساسات کو پھر اللہ عزتوں سے بھی سرفراز فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ صرف نشست کو بیان نہیں کیا، صرف قافلے کو بیان نہیں کیا، لشکر کو بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ساتھ اپنی رضا کا تمغہ بھی دے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان پر راضی ہوں، میں ان پر راضی ہوں، بے شک اللہ ان پہ راضی ہے جو محمد عربی کی غلامی کا، حضور کی محبت کا پٹا گلے میں ڈال کر وہ کملی والے کے حکم کے مطابق آمنہ کے لال کے اشاروں پہ چل رہے گئے، ان پر اللہ فرماتا ہے میں بھی راضی ہوں۔ اور یہ پیغام قرآن دے رہا ہے کہ جس پر، جس لشکر پر، جس کارواں پر، جن لوگوں پر مصطفیٰ راضی گئے ان پر پروردگار بھی راضی ہے۔ وہ لشکر، وہ کارواں آل کا ہو، وہ لوگ، وہ کارواں اصحاب کا ہو، میرا نبی جن پہ راضی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حضور ازواج سے راضی تو اللہ بھی راضی، حضور آل پہ راضی تو اللہ بھی راضی، حضور ابو بکر، عمر، عثمان پہ راضی تو اللہ بھی راضی ہے۔ اور اللہ تیرا کروڑ کروڑ بار شکر ہے کہ جن پہ تو راضی، تیرا نبی راضی، قیامت تک اہل سنت و جماعت کا ہر ہر فرد بھی راضی ہے۔ تقسیم کے دور میں، افراتفری کے دور میں، ضربوں کے دور میں، مائنس کرنے کے دور میں آج اس کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں علی ہمارے، کچھ کہتے ہیں ابو بکر ہمارے، کوئی کہتے ہیں عثمان ہمارے، کوئی کہتے ہیں آل ہمارے، اصحاب ہمارے۔ لیکن ہم بریلی کے امام کے ماننے والے، امام علی الحق کے ماننے والے، علامہ اقبال کے ماننے والے، ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پنج تن بھی ہمارے سب تن بھی ہمارے ہیں۔ اگر ذوق اجازت دے تو کہہ سکتے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ماشاءاللہ۔ جو ذوق سے پڑھ رہے ہیں آپ جب پڑھتے ہیں تو مجھے بھی مزہ آتا ہے نا۔
اللہ کرے آپ اسی طرح حضور کی بارگاہ میں بھی حضور کے غلاموں، حضور کتنے خوش ہوں گے جب حضور کی آل اور اصحاب کا ذکر کر کے ہم کہہ رہے ہوں گے پنج تن بھی ہمارے گئے، سب تن بھی ہمارے گئے، پنج تن بھی ہمارے گئے، سب تن بھی ہمارے گئے، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے گئے، کیوں سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے گئے، پھر کیوں نہ کہے پنج تن بھی ہمارے پنج تن بھی ہمارے گئے، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے گئے، سب تن بھی ہمارے گئے، سب آل اصحاب نبی بھائی جن کو جن کو میرے نبی نے چادر کے نیچے لیا وہ پنج تن پاک گئے، اور جو نبی کے بستر پہ مومنوں کی ماں آئی وہ کتنی پاک ہوگی، خود سوچو، جس سے نبی نے رشتہ لیا ظاہر گئے، رشتہ لینے والا بھی پاک گئے، اور جو رشتے کی صورت میں مومنوں کی ماں بن کے نبی کے بستر پر آئی، چادر کے اوپر ہو تو وہ بھی پاک، چادر کے نیچے ہو تو وہ بھی پاک گئے، پنج تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے گئے، سب تن بھی میرے نبی کی شہزادی، شہزادی کونین، مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ پر کروڑوں لاکھوں نہیں بے حساب بے حد و سلام، قسم اللہ کی مولا علی کی عظمت کو کروڑوں نہیں بے شمار سلام، کہ جن کا حرم سیدہ زہرا بنی ہے، لیکن وہ عثمان کے کیا کہنے جن کے گھر نبی کی دو شہزادیاں آئی ہیں، پنج تن بھی ہمارے، پھر بولیے پنج تن بھی ہمارے گئے، سب تن بھی۔ اچھا پھر دیکھیے ایک رشتہ دینا، ایک کو رشتہ کیا ہم نے بھانجے بھتیجے رشتہ دار کے ساتھ، کسی موقع پر کوئی نہ کوئی چپکلش، کوئی تلخی، کوئی لہجے میں بات اونچ نیچ ہوئی تو ہم نے شکوہ کرتے ہوئے سنا گئے، ایک ہی رشتہ دتا سی بہن نو بھائی نو عزیز نو تنگ آ گیا، لیکن مولا علی کہتے گئے لوگوں سنو، میرے نبی کی پیاری بیٹی عثمان کے نکاح میں تھی جو فوت ہوئی، میرے نبی نے دوسری بیٹی کا نکاح بھی کر دیا، اور ساتھ فرمایا لو ان لی 40 بنتا لزوجت عثمان واحدتا، میرے نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعد واحدۃ حتی لا تبقى منہن واحدہ، صاحب نور الابصار نے لکھا، مولا علی خود فرماتے گئے میں نے نبی سے سنا حضور فرما رہے تھے اوے میں عثمان تے ایڈا راضیاں اگر میریاں 40 دھیاں ہوں دیاں میں یکے بعد دیگرے عثمان دے نکاح وچ دیندا چلا جاندا، پنج تن بھی ہمارے ہیں،
سے بولیے پنجتن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی، صدیق و عمر عثمان، حیدر ہے میرا ایمان، صدیق و عمر عثمان، حیدر ہے میرا ایمان، اور نجم ہدایت ہے بوذر ہوں یا ہوں سلمان، سب نجم ہدایت ہے بوذر ہوں یا ہو سلمان، کیوں کرنا ہو ہمیں پیارے آقا نے سنوارے ہیں، کیوں کرنا ہو ہمیں پیارے آقا نے سنوارے ہیں، پنجتن بھی ہمارے، سب تن بھی ہمارے گئے، پنجتن بھی ہمارے۔ قرآن کہہ رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ہم دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، جو بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہی گئے، سارے آلہ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ہمیں یقین ہے ایمان گئے، قربان گئے، ہم نے وہ منظر بھی سنا، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ہم نے وہ منظر بھی سنا، حضور نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے کہا جس کا میں امام ہوں اس کا صدیق امام ہے۔ ہم نے یہ منظر بھی دیکھا سنا اور یہ بھی سنا، میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ قسم اللہ کی ڈونگا باغ کے مرکز میں آنے والوں، آپ کی ماؤں کی لوریوں کو سلام، ابے کی تربیت کو سلام۔ کتنا اعتدال والا عقیدہ ہے کہ جس کا نام آئے غلام کی طرح تمہارے چہرے کھل کے بتاتے گئے کہ ہم سب سے یکساں پیار کرنے والے ہیں۔ کتنی مکروہ فکر ہے اس کی جو کسی ایک ذات پہ کھلے دوسری پہ مرجھائے، لیکن کتنی خوش قسمت ہے وہ ماں جس کی لوری، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ جس کی تربیت کا اثر یہ ہو کہ پنجتن بھی ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی اللہ کے۔ میرے نبی کائنات نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اب جب دوسری بات آئی، میرے نبی نے فرمایا آج سفیر چننے کا موقع آ گیا، آج اعتماد والے بندے کو بھیجنے کا وقت آ گیا، تو نگاہ مصطفیٰ اٹھی، جس پہ ٹھہر گئی تھی اس کا نام تھا عثمان۔ حضور نے فرمایا عثمان تم ہماری طرف سے سفیر بن کے جاؤ گے،
لیکن میرے نبی کے پیارے غلاموں، اللہ آپ کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی، رزق کی، عزت کی خیر فرمائے۔ جب نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، سارے خوش تھے۔ جب نبی نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ نماز پڑھاؤ، سارے خوش تھے۔ جب نبی نے فرمایا عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے، عمر کے اسلام لانے پہ کائنات میں خوشیوں کا جشن منایا گیا۔ آج جب میرے نبی نے فرمایا عثمان تو میری طرف سے سفیر بن کے جائے گا، تو جو سب خوش لوگ تھے ان میں سب سے جو زیادہ خوش تھا اس کا نام ہے حیدر کرار۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اعتدال رکھو، اعتدال رکھو، عقیدہ سنبھال رکھو، عقیدے میں گڑمڑ نہ ہو۔ ہم کیونکہ تقسیم والے نہیں ہیں، ہم تو پیار والے گئے۔ جس کو ایک بیٹی ملی کروڑوں سلام، اور جس کو 2 شہزادیاں مصطفیٰ نے یک بعد دیگرے عطا فرمائی ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی ان لوگوں پہ بھی ہنسی آتی ہے جو کہتے ہیں عثمان ذوالنورین، 2 نور والے۔ میں پوچھیا 2 نور والے کیوں؟ آکھے نبی دیاں 2 بیٹیاں۔ میں کہا ابا بشر دیاں نور۔ کیسا عقیدہ، کس کا قصور؟ تو ابا بشر دھیاں نور، کس کا قصور؟ ملا مجبور، عقل میں فطور۔ وہ اللہ کے بندے، ہم کہتے گئے نبی بشر ہیں مگر ایسے کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں۔ نبی نور ہیں ایسے کہ ان جیسا کوئی نہیں۔ وہ تم سوچو تو صحیح اپنے آپ کو کہنے والوں کہ وہ کیسا گئے، اب سوچ لو تیرا کہنا بڈی نہ مننے، بیوی نہ مننے، بچہ نہ مننے، وہ اشارہ کرے تو درخت جڑوں شاخوں سمیت چل کے آئے۔ من جا بندے دا پتر بن جا کہ تو اور ہے وہ اور ہے، مسئلہ زیر غور ہے۔ 5 تن بھی ہمارے ہیں، 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی۔ حضور نے فرمایا عثمان جی آقا آپ ہمارے سفیر۔ جب ہم نے پڑھا تو امت نے کہا ہمارے پیر۔ حضور نے فرمایا عثمان مکہ کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی پہنچے مکہ میں، اب ذرا سوچ کے اس تصور کو ذہن میں لائیے کہ آپ جا رہے گئے مکے کی طرف، آپ کو پیاس بھی لگی ہوئی گئے، سامنے کعبہ بھی ہے، طواف کی لگن بھی ہے، اور پاکستان کے حاجی سے زیادہ کون آشنا ہوگا جو بیچارہ ایجنٹوں کے ہاتھوں بکتا بکاتا، احرام بندھا، بیگ اٹھائے، کبھی اس ہوٹل کا چکر، کبھی اس کا چکر، کبھی یہاں پوری بس بکی، کہیں پورا لشکر کا سودا، کہیں ایجنٹ نے پورا گروپ خریدا اور کہا اس ہوٹل کا، لے کے گیا 3 میل دور ہوٹل پہ۔ اتنی ذہنی فکری تھکاوٹ کے باوجود بھی حاجی پریشان نہیں ہوتا۔ حاجی صاحب پانی پی لو، جوس پی لو، کہتا نہیں زمزم پینا ہے۔ حاجی صاحب ہوٹل کتنا سونا، کہتا نہیں دیکھنا۔
کعبہ ویکھنا ہے۔ اتنی تھکاوٹ کے باوجود بھی، حالانکہ حاجی کی بزنس سیالکوٹ میں، فیکٹری سیالکوٹ میں، گھر سیالکوٹ میں، بچے سیالکوٹ میں، لیکن تڑپ رہا ہے کعبے کو دیکھنے کے لیے۔ اب ذرا سوچ کے بتائیے گا، عثمان کا وطن بھی مکہ، گھر بھی مکہ، علاقہ بھی مکہ، اور عثمان مکے کا سردار بھی ہو، عثمان کا سارا کچھ وہاں موجود بھی ہو، اور عثمان کعبے کی طرف جانے والا گئے، اور آگے سے بیاس بھی لگی ہے، ظاہر ہے لیموزین، لینڈ کروزر، مرسڈیز، بڑا بڑا ماڈل نہیں ہے، گھوڑے کی سواری، اونٹ کی سواری، راستے میں تھکاوٹ بھی ہے، جناب والا مٹی بھی ہے، دھول بھی گئے۔ انہوں نے کہا عثمان زمزم رج کے پی، طواف جتنا دل لاکھے کر، لیکن ایک گل ہے، بس تو آ جو مرضی کر، اسی ادھا مکہ تیرا مقروض ہے، نبی دی گل نہ کر۔ لیکن ظاہر ہے یہ جوید غامدی نہیں تھے، یہ جیلم کا کوئی مرزا نہیں تھا، یہ انڈیا کا کوئی مولوی وحید الدین نہ تھا۔ جاگ رہے ہو کہ وہ کہتے ٹھیک ہے کوئی جانے کیا ہوتا گئے۔ اگلے دن میں سن رہا تھا مرزا جیلم کا بک رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا نبیوں سے ہمیں کیا سروکار، کیا بات ہے۔ اور نئی نسل بیچاری گمراہ یوں ہوئی، جس قوم کو تحقیق کے لیے بھی یوٹیوب ملے، اس سے بڑی بھی کوئی چول قوم ہو سکتی۔ پہلے تحقیق مسئلہ لوگ پوچھتے تھے امام کے پاس، خطیب کے پاس، استاد شیخ الحدیث مفتی کے پاس، اب کہتے ہو کوئی ضرورت ہے، انج کرو گوگل سرچ کرو، مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ بعد میں پتہ لگتا ہے وہ مسئلہ جو جواب آیا ہے وہ جواب ہی قادیانیوں کا ہے۔ کون دس جدید اسلام سے جڑی ہوئی جتنی ویب سائٹس ہیں ٹوٹل قادیانی کو پرموٹ ان کو کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے وہ مشینری ذہن رکھنے والے اقبال نے نہیں کہا تھا اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور کبھی کوئی عالم کوئی محقق یہ کہے مسئلہ دیکھ کے بتاؤں گا تے مر نہ جایا کرو، شکر ادا کیا کرو کہ وہ دیکھ کے قرآن و حدیث سے بتائے گا۔ یہ بات کرنا علم کی علامت ہے۔ یہ بات فٹ بتا دینا ہر مسئلہ مستحضر نہیں ہوتا۔ مسئلے ظاہر ہے وہ جو دیکھ کے بتائے گا، بلکہ کوشش کہا کرو کیا کرو کہ آپ کہیں گی آپ ذرا عنایت فرمائیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر عرض کر لوں گا، پھر آ جاؤں گا، تو ذرا کوشش کریں جی حوالہ بھی مل جائے اور اس کا کوئی ایسی اتھینٹسٹی ہو، مجھے پتہ چلے کہ یہ قرآن حدیث سے براہ راست مسئلہ اخذ کیا گیا ہے۔ ناراض تو نہیں؟ بڑے بڑے امام مسئلہ کو پوچھنے گیا تو انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہاں تو فٹ سٹ ہر چیز یوں ملتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ خالصتاً قرآن و حدیث اور شریعت کا حرام حلال کا مسئلہ ہو۔ اور ہمارے لیے یہ بڑا ایک عجیب تصور ہے، فون کر کے بتائیں گے وہ طلاق ہوئی ہے 3 مرتبہ، کہا ہے جی غصے میں، کہا ہے جی ہو گئی ہے کہ نہیں، یعنی مسئلہ خالص حرام حلال کا ہے اور پوچھ فون پہ رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہوئے کوئی دقت ہوئی ہو، ہمیں سنتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش آیا ہو تو غلط جواب آیا تو گڑبڑ ہوئی کہ نا۔ کوشش کیا کرو کہ ٹیلی فون کسی کے پاس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسئلہ ٹیلی فون پہ تھوڑی زحمت بھی فرما لیا کریں۔ آپ کے توسل سے میں باقی احباب سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا زمزم موجود ہے، طواف کعبہ موجود ہے، عثمان کلہ کر لے، لیکن عثمان نے کہا سنو کعبہ بھی یہی تھا، مکہ بھی یہی تھا، ہم بھی یہی تھے، ننگے کعبے کے طواف بھگو رہے تھے، کوئی آیا جس نے 360 بتوں سے پاک فرمایا
اور کعبے کو عظمتوں اور عزتوں اور رفعتوں والا اس نے نامینیٹ کیا گیا. بھائی سنو، ہم کعبے کے لیے نہیں آئے، ہم تو کعبے کے کعبے زہرا کے بابے کے لیے آئے گئے. پنج تن بھی ہمارے گئے، سب آل اصحاب نبی اللہ کے، سب آل اصحاب نبی. طواف نہیں کیا. اب میں ان احباب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے، لال رومال والے وہاں کھڑے ہوئے شرطے متوع جو لوگوں کو کہہ رہے ہوتے حاجی ادھر ہے 50,000 نماز کا ثواب، روضہ رسول پہ کہہ رہے ہوتے ہیں ادھر ہے 50,000 نماز کا ثواب اور ادھر 1,00,000 کا ثواب. سبحان اللہ. ظاہر ہے اللہ کے گھر کی بڑی شان ہے، کعبہ کعبہ ہے، مدینہ مدینہ ہے. تقسیم کرنے امت بد نصیب تھوڑی ہے تقسیم کرنے بیٹھ جائے. امت بس یہی کہتی ہے اوتھے درد سنائے جاندے نے، ایتھے درد ونڈائے جاندے نے. ہے وہ بھی اعلیٰ، مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی. آپ بتائیں قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. ہمیں اس مٹی کی قسم ہے جہاں تیرے قدم لگے گئے. اللہ کعبہ موجود ہے، فرمایا کعبہ تو پہلے بھی تھا لیکن تیرے قدم لگے گئے. تیرے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسم ہے، جہاں قدم لگے اللہ قسم فرمائے تو جہاں مصطفیٰ کا سر اور وجود لگے وہ کیسی دھرتی ہوگی. سرائکی کا ایک درویش کہتا ہے سانول دی نگری تو کعبہ نثارے، سانول دی نگری تو کعبہ نثارے. اے سانول اس لیے تو خواجہ فرید کہتے گئے میرا قبلہ کعبہ، میرا قبلہ کعبہ، مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو. یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، نہیں تو مہتر کمتر ادنا اعلی لا شے لا امکان بھی تو. اب سنیے کعبہ موجود ہے، زمزم موجود ہے، طواف کی سہولت موجود ہے. عثمان نے کیوں نہیں کیا؟ اور میرے لال رومال والے پیارے پیارے مفتیوں اور
رسول سے روکنے والوں، عثمان سے پوچھو۔ اچھا یہ بتاؤ، ابو بکر کا وطن مکہ، عمر کا وطن، عثمان و علی کا وطن، اور مکہ میں 2.5 لاکھ نمازوں کا 5 لاکھ نمازوں کا ڈیلی ثواب، روضہ رسول کے ساتھ متصل حرم نبوی مسجد نبوی میں 2.5 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے 5 نمازوں پر۔ کتنا نقصان ہے ڈیلی؟ ہولی ہولی بولو۔ 2.5 لاکھ دا نقصان حاجی سیال کوٹ والے نو پتہ ہے، گجرا والا پنڈی پشاور ملتان دے حاجی نو پتہ ہے، لال رومال والے نو پتہ ہے، ابو بکر نو عمر عثمان نو کیوں پتہ نہیں لگیا؟ بھئی وجہ یہ گئے کہ عثمان علی اور ابو بکر عمر کہہ رہے تھے ہم ثواب کی نیت سے نہیں آئے، رسالت مآب کی غلامی کی نیت سے آئے گئے۔ طواف کر لو، عثمان فرماتا ہے نہیں سنو، ساری زندگی میں مکے بیٹھا رہا، میں کعبے ول نہیں جاواں گا جدوں تک کعبے دا کعبہ زہرا دا بابا نہیں آئے گا۔ یہ کوئی 1-2 کتابوں کا کوئی پھٹی ہوئی کتاب، ٹوٹی ہوئی جلد، مٹے ہوئے حروف والی نہیں ہے، پوری تاریخ اسلام چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے۔ لیکن ادھر دیکھیے، یاری دیکھو اور اعتماد بھیجنے والے کا اعتماد دیکھو۔ میرے پیارے دوستو، شیعوں، سنیوں، وہابیوں، دیوبندیوں، ان شخصیات کے لیے خدا را تھوڑے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو۔ اعتماد بھیجنے والے کا دیکھو، ہم تیری مانے یا ان کی مانے۔ مورخ اور نقاد اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے عثمان غنی کی خلافت میں اموی خاندان کو نوازا گیا، تو ہم نے کہا ذرا کھول کے بتاؤ کتنے ایسے امال تھے، نگران تھے جو عثمان غنی کے دور میں اموی خاندان سے مقرر کیے گئے، آپ بتا دو۔ اس پہ بیچارے چپ گئے۔ ہم نے کہا پھر سن لو، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ڈائریکٹلی کوئی ایسے امال نگران مقرر نہیں کیے کہ جو روایت اسلام کو توڑا ہو، وہ سب کچھ برقرار رہا۔ لیکن ہوا یوں کہ پہلی حکومتوں میں جیسے جیسے اسلام کا جھنڈا قرب و جوار سے پھیلتا ہوا دور دراز تک پھیلتا چلا گیا، تو سازشیں بھی یوں ہی اٹھتی چلی گئی۔ اب دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 12 سالہ خلافت میں اسلامی سلطنت کا دائرہ کتنا وسیع ہوا۔ 24 ہجری کو آپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کو فتح کیا اور وہاں پر لشکر کشی فرما کے باشندوں کو مطیع کیا۔ 25 ہجری کو طرابلس کو فتح کیا، 26 ہجری کو الجزائر اور مراکش کے علاقے فتح کیے، 28 ہجری کو بحر روم اور شام قبرص کے علاقے سیپرس کے فتح کیے، 30 ہجری کو تبرستان کو فتح کیا، 33 ہجری کو قسطنطنیہ میں مستقل علاقوں کو فتح کر کے تالستان جوزجان فتح کیے۔ اسلامی فتوحات کا یہ سلسلہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد بالکل رک گیا۔ اب دیکھیے پہلی خلافتوں میں سازشیں اتنی زیادہ عروج پہ نہیں تھی کیونکہ علاقہ چھوٹا، تو ایڈمنسٹریشن عمر جیسی مضبوط، تو جیسے علاقے آپ سمجھتے ہیں کہ جب دریا سمندر اس کے آر پار علاقے کو آمد و رفت، جدید دور کی ٹیکنالوجی سے ذرا ہٹ کے دیکھیں، جدید دور کو بھی دیکھ لیں کہ جب سازشیں ہوتی ہیں تو کیا معاملات ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے گئے
وہ 1971 کے انتخابات کو پاکستان جب پہلی بار جمہوریت کی پٹڑی پہ چڑھا، پہلا الیکشن ہوا، 151 نشستیں درکار تھی حکومت بنانے کے لیے، اور پرلے پاکستان کا ایک لیڈر 160 سیٹیں ون کر چکا تھا، اور یہاں کا لیڈر جو تھا وہ 80 سیٹیں ون کر چکا تھا۔ تو ظاہر گئے پوزیشن کتنی تھی؟ آدھا تھی۔ وہاں 1,21,00,000 ووٹ تھے، اور یہاں ٹوٹل ووٹ جو تھے لینے والے وہ 61 لاکھ تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ سازشوں کی نظر آمد و رفت ایسی تھی، معاملات ایسے ہوئے کہ پاکستان بدقسمتی سے 2 لخت ہو گیا، ادھر تم ادھر ہم کے نعرے لگ گئے۔ اور یہ سب کچھ کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے دسمبر سے لے کر مارچ تک اجلاس ہی نہ ہونے دیا، ٹانگیں توڑنے کی باتیں بھی کی جانے لگی۔ یہ سیاسی میں نے ٹچ دیا ہے صرف، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں۔ ہمارے ہاں یہ کچھ ہوتا رہا تو عالمی دنیا کو آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ کائنات کے طول و عرض میں اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا تھا تو بیچ میں سازشیں بھی شروع ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی ان سازشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و رفعت کے حوالے سے کوئی مسئلہ اٹھائے تو پھر سن لے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جن لوگوں کو عزت و عظمتوں سے نوازا، اب حضرت معاویہ جو تھے یہ حضرت عثمان نے مقرر گورنر نہ کیے، تو مورخ اگر بحث کرنا کی جرت رکھتا ہے، جسارت کرتا ہے تو تھوڑا آگے بڑھے۔ یہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں تھے، اور حضرت امیر معاویہ کی خدمات اسلامیہ کو پوری دنیا جانتی ہے، ان کی خدمات دینیہ کا اعتراف کر چکی ہے۔ آپ دیکھتے گئے اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن سعد سرخہ بن عامری عامل مصر مقرر ہوئے، عبداللہ بن عامر قریظ اموی مقرر ہوئے، عامل بصرہ مروان بن حکم آپ کے کاتب تھے، بس آ جا کے محقق کی تحقیق کسی کے آس پاس گھومتی گئے۔ ابن العاص کو میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلام، اب یہاں تو صرف اتنے گئے، اور حضور سید عالم رحمت کونین رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس سے زیادہ ان لوگوں کو مقرر کیا گئے جن کا تعلق اموی خاندان سے تھا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنوں کو نوازا یا بیگانوں کو۔ پھر سن لو، وہ جناب عثمان غنی جو اسلام کو ضرورت پڑے 1000 اونٹ، 700 گھوڑے، 1000 دراہم و دنانیر لا کر محمد عربی کی جھولی میں یوں ڈالے کہ حضور خود فرما رہے ہو آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے، اللہ بھی تجھ پہ راضی ہے، میں محمد بھی تجھ پہ راضی ہوں۔ یہ تاریخ نہیں، یہ تو مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ تاریخ میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو اونچ نیچ نظر آئے گی۔ حضور کے فرامین کی صورت میں آپ دیکھیں، حضور خود ارشاد فرماتے گئے جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، اور میرا رفیق عثمان ہے۔ اتنا پیار کسی کو نہیں ملا، لیکن میرے نبی کائنات علیہ السلام کے غلام حضور نے خود فرمایا، اما عائشہ راوی ہے، فرمایا حضور نے فرمایا اللہ آپ کو قمیض پہنائے گا، منافق اتارنے کی کوشش کریں گے، آپ نے اتارنی نہیں ہے، فتنوں کا دور ہوگا، جو استقامت کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ عثمان ہوگا۔ عثمان غنی کے کردار کو 1400 سال کے بعد دیوبندیو، وہابیو، سنیو، شیعو اس نظر سے دیکھو، مسجد نبوی کی توسیع کس نے کی؟ بولیے، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ جنت البقیع کی زمین کس نے خریدی؟ اس عثمان غنی پر بلوائیوں نے یوں جناب غاصبانہ حملہ کیا، اور بلوائی کتنے تھے؟ 2000۔ عثمان غنی کے ذاتی غلام اس وقت 700 موجود تھے۔ اگر وہ مڈ بھیڑ ہوتی، لڑائی ہوتی تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا،
لیکن عثمان غنی نے فرمایا سنو، میرے لیے کسی کی تلوار میان سے باہر نہ نکلے۔ مقتدر صحابہ آئے، آپ چھوڑ دیں علاقہ، فرمایا مجھے جیتے جی مدینہ نہ چھڑواؤ۔ لال رومال والے مولانا صاحب یہ بھی موقع سی، عثمان آدھے چلو ہن موقع مل گیا، حالات خراب نے، نالے 5 لاکھ نماز دا ثواب۔ لیکن عثمان نے کہا جب جیتے جی مدینہ نہیں چھوڑا، میں اپنی زندگی میں رہنا بھی مدینہ چاہتا ہوں، مرنا۔ اور تلوار نکلنے لگی، فرمایا خبردار میرے لیے نہ نکلے۔ مولوی صاحب، پیر جی، عمران خان، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، یہ لڑائیوں اور جھگڑوں کے ماحول میں اپنی ذات کے دفاع کے لیے ایک دوسرے کو دست و گریبان کرنے والوں، آج ہمیں تمہارے کردار کو نہیں دیکھنا، آج اسلام کے وسیع تر مفاد اور امت کے اتحاد کے لیے عثمان غنی کی عظمت اور رفعت و سیرت کو دیکھنا گئے، جس نے کہا یہ تلوار ذات کے لیے نہیں اٹھے گی، جب بھی اٹھے گی محمد کی عزت و ناموس کے لیے اٹھے گی۔ اس کردار کی 14 صدیوں بعد ضرورت ہے۔ اور پھر دیکھیے شدت کا اختلاف، لوگوں نے کہا مسجد میں جو امامت ہو رہی ہے ہم وہاں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ فرمایا نماز نہیں چھوڑنی، وہاں پڑھو۔ خریدی بھی خود ہے، 40 دن تک عثمان غنی پر پانی بند ہے۔ اور پھر ایک رات میرے نبی کی زیارت ہوئی، حضور نے خود آ کے فرمایا عثمان کیسے ہو آپ؟ مزہ تب گئے یار کے نام پہ محصور ہو تو مالک خود آ کے پوچھیں، کیونکہ مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے نا۔ خود آ کے پوچھا عثمان کیسے ہو؟ فرمایا آقا میں آپ کی عنایات پہ ہمیشہ راضی تھا، آپ بھی ہوں۔ حضور فرمایا اگر چاہیں تو مدد کریے، اور اگر تم چاہو تو کل کے روزے کے افطاری ہمارے ساتھ کرو۔ یار لوگ کہتے ہیں نبی مر چکے گئے، میرا نبی تو وہاں اپنے یار کو بلا کے افطاریاں کروا رہا ہے۔ میرے میٹھے ہیں، تیری فکر دیکھیں یا ان کی دیکھیں؟ اس لیے ہم آج 14 صدیوں بعد اس بات کو ختم کرتے ہوئے شیعہ سنی کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے باز آ کے آپ بھی ہمارے عقیدے نظریے کے مطابق کہنا شروع کر دو، 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی 5 تن بھی ہمارے گئے، سب تن بھی رضی اللہ عنہم قرآن میں ہے آیا، اور آل گئے کشتی نوح آقا نے گئے فرمایا، اسلام کے دریا کے یہ دونوں کنارے ہیں، 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی۔ پیر علی حیدر گئے شیر میدانوں کے، حسنین گئے شہزادے جنت کے جوانوں کے، زہرا کے گئے وہ پیارے اور لاج دلارے گئے، 5 تن بھی ہمارے گئے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔